बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त बिल्ली थैले से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है और पूरे का पूरा मंजरनामा वाज़े हो रहा है। यूएई इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और मुत्तहदा अरब अमारात जो कि माजी में इस तरह के किसी भी हमले जो कि यमन के हौसी बागियों की तरफ से होते थे उनसे खुद को सेफ समझता था और उनका वाहिद निशाना सऊदी अरब होता था जो कि इमीडिएट नेबर है और वहां तक उनकी शॉर्ट टर्म मिसाइल और रॉकेट चले जाया करते थे। लेकिन अब यूएई को किस तरह से अपनी बका की फिक्र लाहक हो गई है और अपनी बका की जंग लड़नी है और इस जंग के अंदर खुलकर बाकायदा तौर पर क्लियर अल्फाज के अंदर इसराइल ने अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी है। और इसराइल यूएई, और जाहिर बात है यूएई अरब कोएलिशन जो कि यमन के हौसी बागियों के खिलाफ लड़ रही है सऊदी अरब की सरबराही में, उसके साथ मिलकर अब क्या करने जा रहा है और इस सारे के सारे सिनेरियो में पाकिस्तान और भारत का किरदार क्या है। पाकिस्तान से हंगामी राबते यूएई के शहजादों ने क्यों करने शुरू किए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा को रात गए कॉल आती है, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को रात गए कॉल आती है और इन कॉल्स के अंदर मामलात क्या चलते रहे, लेकिन अंदर खाते इसराइल के साथ क्या पक रहा है, इस वक्त क्या इश्यूज हैं जो यूएई को दरपेश हैं और इस सारे के सारे मामले में अब यूएई मुत्तहदा अरब अमारात का इस सब के अंदर क्या किरदार होने वाला है। बड़ी ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स चलवाई जाएंगी ताकि पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप सबसे पहले ये CNN की खबर देख सकते हैं। सऊदी लेड कोएलिशन लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन यमनी कैपिटल आफ्टर डेडली हौसी ड्रोन स्ट्राइक इन अबू धाबी। और इस सारे के सारे मामले में सऊदी अरब की सरबराही के अंदर जो कोएलिशन है, अरब इत्तेहाद है, जिसमें यूएई ने 2015 में जंप इन किया। और आपको याद होगा, मैं ये बात हमेशा रिपीट करता हूं ताकि तारीख में वाज़े रहे, जब पाकिस्तान ने यमन जंग में शमूलियत से इनकार किया, सऊदी अरब की जंग थी, यूएई तो साथ गुजरा था, सऊदी अरब चुप रहा, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान को एक बेवफा दोस्त कहा। फिर वही यूएई 2019 के बाद से ये 2 साल जो है पिछले 3, इनमें इस जंग से पीछे हट गया। अब यमन के हौसी बागियों के ये तमाम तर इक़दामात ना सिर्फ यूएई को इस जंग में खुलकर सामने ला रहे हैं और वापस इस जंग में घसीट कर खुद से ला रहे हैं, और इसकी अभी तक मुझे लॉजिक जाती तौर पे समझ नहीं आई। और यूएई जारी बात है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात सेट कर चुका है ऑलरेडी, और सऊदी अरब के अनऑफिशियली हैं, यूएई के तो हैं ही ऑफिशियली। आप ये नाज़रीन कराम एक और खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स की मुलाहिजा फरमाएं। अराउंड 20 किल्ड इन डेडलीस्ट कोएलिशन स्ट्राइक्स ऑन यमन सना सिंस 2019। 2019 के बाद से आज के दिन तक यमन का जो कैपिटल है उसके ऊपर 3 साल के अंदर सबसे डेडली एयर स्ट्राइक के अंदर 20 से जायद अहम तरीन हौसी बागियों के कमांडर मारने का दावा ये कर रहे हैं अरब कोएलिशन वाले, जबकि हौसी भी चुप नहीं बैठे। हौसी क्या कह रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर देखें। यमन्स हौसी रेबल्स वॉर्न ऑफ मोर अटैक्स ऑन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर यमन के हौसी बागियों ने मजीद हमलों का इंदिया दे दिया है। अब इस सब के अंदर जो इशू बनने वाला है वो क्या है, इस हवाले से CNN की एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसका लुब्बे लुबाब बता देता हूं। बड़ी तवील रिपोर्ट है, हमने पूरी स्टडी की और उसका जो अर्क है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप ये देखें, ड्रोन अटैक इन अबू धाबी कुड मार्क अ डेंजरस टर्निंग पॉइंट फॉर द मिडल ईस्ट, हियर्स व्हाट टू नो। ये एक इंतहाई खतरनाक मोड़ जो है मशरिक़ वुस्ता के अंदर आने वाला है। इसमें वजह उन्होंने जो कुछ लिखी है, एक तो ये लिखी कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अबू धाबी जो है उस पर अटैक्स हुए हों, और पिछले सालों के अंदर सऊदी अरब तो इमीडिएट नेबर है। ये एक कंसर्न तो ये रेज करता है कि अब ये लॉन्ग टर्म अटैक्स भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट्स हैं जो कि अबू धाबी तक पहुंच जाएं और जारी बात है यूएई के दरमियान में, दिल में, एयरपोर्ट के करीब पहुंचें, इससे एक बहुत बड़ा मसला
مسئلہ بنتا ہے اب یہ اتنا سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ ایک تو اس کے بعد تیل کی قیمتیں، آئل ٹینکرز کے اوپر ان کا حملہ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر آلریڈی جا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یو اے ای کے ساتھ یمن کا بارڈر نہیں لگتا، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ سعودیہ پر تو اٹیکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی حوثی چھوٹے چھوٹے اٹیکس یو اے ای کے اوپر کلیم کرتے رہے، لیکن آج تک یو اے ای نے تصدیق نہیں کی، لیکن یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ اس کے اوپر یہ معاملات کرنے پڑے۔ اب یو اے ای میں واٹ از ایٹ دا سٹیک؟ آپ دیکھیں کہ یو اے ای واحد آئل رچ نیشن ہے اس پورے ریجن کا جو کہ کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ٹربولنس، جو یہ ہچکولے کھاتی ہے نا پولیٹیکل کشتی اور ملکوں کے تعلقات، اس میں اس کی سلامتی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا آج کے دن تک۔ وہ ٹریڈ لاتے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹورزم انواع ٹورزم ہوتا ہے، وہاں پر فلائٹس آتی ہیں، پوری دنیا کا وہ ہب ہے۔ سعودی عرب از ناٹ دیٹ سیف۔ یو اے ای کی پوری معیشت کی بنیاد ان کی سیفٹی پر ہے کہ وی آر دا سیفسٹ نیشن، وی آر دا سیفسٹ پلیس، اور ان کی معیشت زیادہ تر دار و مدار تو پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے ایکسپیٹس کے اوپر ہے جو یہاں سے کام کرنے جاتے ہیں، ورک فورس جو ہے۔ اب ورک فورس کے اندر بھی بہت سی چیزیں پڑ گئی ہیں، اور اس سارے کے سارے سینیریو میں اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ ناظرین کرام سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پورے کے پورے معاملے میں یو اے ای کے جو منسٹر ہیں انہوں نے جے شنکر کو کال کیا، اور ظاہری بات ہے جو حملہ ہوا تھا اس میں 2 بھارتی مارے گئے تھے اور ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تو آپ یہ این ڈی ٹی وی کی خبر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یو اے ای منسٹر ڈائلز ایس جے شنکر کنڈولز ڈیتھ آف انڈینز ان ڈرون اٹیک، اور اس نے صرف جے شنکر کو کال نہیں کی، اس نے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں بھی کال کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یو اے ای فارن منسٹر کالز قریشی ٹو کنڈول پاکستانیز ڈیتھ ان حوثی اٹیک، اور اس سب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اپنے دکھ کا اظہار کیا ٹاپ کے لیول پر کہ پاکستانی شہری گیا ہے۔ اب آپ نے 2 چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو پاکستان جو ہے وہ ایران اور سعودیہ کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت ویسے بھی ایران کا دوست ہے اور بھارت کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمیں تو خیر کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ ایران سے دوستی کا مطلب سعودیہ سے دشمنی نہیں، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سب کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں انہوں نے اماراتی ولی عہد سے کیا ہے رابطہ اور حوثی حملے کی مذمت کی ہے، اور یہ مذمت ناظرین کرام اس میں پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے آج تک ملٹری ٹو ملٹری جو انٹریکشن ہوا ہے اس پر کبھی مذمت نہیں کی۔ سعودیہ کے اندر اگر شہریوں کو نشانہ بنایا جائے پاکستان مذمت کرتا ہے، یو اے ای کے اندر اگر شہریوں کو نشانہ بنایا جائے پاکستان مذمت کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی بھی قسم کی موومنٹ جو ہے اسے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ملٹری ایک دوسرے کے اوپر گولہ باریاں کر رہی ہیں، وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل ایشو ہو جاتا ہے، اس میں پھر چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب اس سب کے اندر میں پہلے آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ دکھا دوں کہ عمران خان نے کال کیا انہیں، اور ولی عہد جو ہے شیخ زید النہان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور عرب میڈیا نے اسے کنفرم کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو عرب میڈیا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیڈ اے کال ود یو اے ایز کراؤن پرنس زید النہان، اور ان کے ساتھ انہوں نے مکمل طور پر گفتگو کی، اور وہاں پر انہوں نے مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت کے اندر، اور یہ دہشت گردی کا حملہ ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اس میں اب جو اسرائیل کودا ہے، یو اے ای کا نیا پکا اور ہر ویدر کا نیا دوست، جو اتنی پیار کی پنگیں بڑھ رہی ہیں، اسرائیل نے اس سارے معاملے میں حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل ریسنٹلی ایران ریلیٹڈ کیا کچھ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے 2-3 جو مین چیزیں ہیں وہ رکھ دیتا ہوں، چین آف ایونٹس۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیلز وہاں پر بالکل رک گئیں، اسرائیل نے اپنے بندے بھیجنے شروع کر دیے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم ایران پر سٹرائک کریں گے۔ اپنی پارلیمنٹ میں انہوں نے نیا بجٹ اپروو کروایا کہ ہم نے ایران پر سٹرائک کرنی ہے، بڑی ہائی لیول کی سیٹلائٹس کے ذریعے ان کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے۔ تو اسرائیل تو ویسے ہی مومنٹم ڈھونڈ رہا تھا، اب اسرائیل اس سب کے اندر کیسے کودا ہے۔ آپ یہ خبر دیکھیں، اسرائیل آفرز یو اے ای سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس سپورٹ آفٹر ڈیڈلی حوثی اٹیک، دس از گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ ان مڈل ایسٹ۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں بھی تفصیلات رکھتا ہوں۔ یو اے ای کو نہ صرف انٹیلیجنس سپورٹ بلکہ سیکیورٹی کی آفر کر دی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ آپ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ جو ہے اس کی ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں، I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by Iranian backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims۔ جو اس کے اندر اموات ہوئی ہیں ان کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کی ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں ایک پاکستانی اور 2 بھارتی شہری ہیں، لیکن جو ڈیڈلی دہشت گردی کے اٹیک کی بات کی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی طرف سے ہے۔ اسرائیل stands with the UAE
I stand with Mohammed bin Zayed, the world should stand against terror. کہ اسرائیل UAE کے ساتھ کھڑا ہے, میں محمد بن زید کے ساتھ کھڑا ہوں, اور پوری دنیا جو ہے وہ اب دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہو جائے. اور اس کے اندر جو لیٹر آفیشیل جاری کیا گیا ہے, اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی I offer condolences on the behalf of Israeli people, اور اس میں انہوں نے جو اینڈ پہ بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے on behalf of the government and people of Israel, I offer heartfelt condolences following today's terrorist drone attack in Abu Dhabi. Israel is committed to working closely with you in the ongoing battle against extremist forces in the region. اب سعودی عرب کے حمایت یافتہ اور سعودی عرب کی کوئلیشن جنگ لڑ رہی ہے. اسرائیل نے آفر کر دیا ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپ کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو پارٹنر ود یو ٹو ڈیفیٹ آور کامن اینیمیز, اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اسی طرح پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کریں گے اپنے مشترکہ دشمنوں کو ختم کرنے میں. مشترکہ دشمن کون؟ ایران. اچھا جی, وی اسٹینڈ ریڈی ٹو آفر یو سیکیورٹی, ہم اس وقت مکمل طور پر تیار ہیں آپ کو سیکیورٹی, تحفظ فراہم کرنے کے لیے, اینڈ انٹیلیجنس سپورٹ in order to help you protect your citizens from similar attacks. آئندہ ہونے والے ایسے اٹیک سے بچانے کے لیے انٹیلیجنس انفارمیشن بھی دیا کریں گے. I've ordered the Israeli security establishment, میں نے اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکم جاری کیا ہے to provide their counterparts in UAE with any assistance, کہ ان کے جو UAE کے اندر کاؤنٹر پارٹ ہیں, ان کا انٹیلیجنس چیف, موساد کا چیف UAE کے چیف کے ساتھ, آرمی چیف جی UAE کے جو آرمی کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے, اور جو انہیں چاہیے سب کچھ ہم حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اس سارے کے سارے معاملے میں یہ ایک تاریخی قسم کی پیش رفت ہے ناظرین کرام جو ہوئی ہے, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کے اندر کتنے اہم ہونے والے ہیں. اینڈ دس از گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ. یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس ایشو کے اوپر آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں گے. ابھی تو ایران کا موقف آنا, ایران اس سب کے اندر ابھی کس طرح سے نکلتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. IRGC سپاہی پاسداران انقلاب کیا کہتے ہیں, کیونکہ چپ وہ نہیں بیٹھیں گے. یہ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کو جو اسٹڈی کیا ہے اسے دیکھ کر, کیونکہ ان کی ہر قوم کی ایک سائیکی ہوتی ہے, اور وہ سائیکی سمجھنا اور قوم کیسے ایکٹ کرے گی یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان.